دور و نزدیک سے توحید و سنت کے اس مرکز میں جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ مولانا اللہ بخش مدنی صاحب آپ کو یہ بات بتا رہے تھے کہ ہماری جماعت جو کہ اشاعت التوحید والسنہ کے نام کے ساتھ اپنی پہچان رکھتی ہے، تو اس جماعت کا جو بنیادی مشن ہے وہ توحید و سنت کی اشاعت ہے۔
میں ابتدا میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک تربیتی پروگرام ہے۔ اکثر ہمارے اپنے دوست بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو ہمارے دوسری جماعتوں کے احباب اور بھائی ہوتے ہیں یہ بات اکثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ توحیدیہ مسجد میں چلے جائیں یا اشاعت التوحید و سنہ کے جس پروگرام میں چلے جائیں، توحید ہی سننی ہے۔ کیا سننی ہے؟ انہوں نے تو توحید ہی بیان کرنی ہے، اور توحید بڑی دفعہ ہم نے سنی ہے الحمدللہ، چلو آج گھر پر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بات احساس کمتری کی وجہ سے اگر کوئی ہمارا جماعتی دوست اور بھائی کہتا ہے تو یہ صرف توحید و سنت کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی اصل میں وجہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جماعت کا جو بھی مقرر جب بھی بیان کرتا ہے، کسی جگہ پر پروگرام ہوتا ہے تو اس میں عقیدہ توحید کا بیان ضرور ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو ایک انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے وہ دوست اور بھائی جو عظمت صحابہ کے حوالے سے مستقل طور پر کام کرتے ہیں، جن کی تحریک اور جن کا مشن ناموس صحابہ ہے، عظمت صحابہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں ان کے ہر جلسے میں ان کا ہر مقرر بے شک آغاز عقیدہ توحید سے کرے، آغاز مصطفیٰ کی رسالت سے کرے، مرکزی طور پر اس کا اختتام کس عنوان پر آتا ہے؟ بولو تو صحیح آتا ہے۔ اس کا عنوان، اس کا جو اختتام ہوتا ہے، یا جو وہ ساری توحید کے مسئلے کو، رسالت کے مسئلے کو چلا کے لاتا ہے، تو آخر میں وہ اپنے مشن والا جو مسئلہ ہے عظمت صحابہ، اس کو ان کا ہر مقرر بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس میں کوئی اعتراض والی بات ہے یا کوئی احساس کمتری والی بات ہے؟ میں بھی آپ بھی اس بات کو شوق سے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے بھائی کہ صحابہ کی عظمت کا بیان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، جتنے ہمارے تبلیغی دوست اور احباب ہیں جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیں ان کا جو مقرر، ان کا جو آدمی بھی کھڑے ہو کر بیان کرتا ہے، آخر میں کیا بیان کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں، بولو تو صحیح ہے، آخر میں ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا کرو بھائی، 4 مہینے لگاؤ، چلے لگاؤ، سال لگاؤ۔ اب اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ان کا بنیادی مشن یہی ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکالو، لوگوں کو گھروں سے کیا کرو بھائی، نکالو۔ اچھا، وہ جماعت جو ختم نبوت کے مشن پہ مستقل کام کر رہی ہے، آپ ان کے پروگرام جس میں چلے گئے، وہ مقرر جو ختم نبوت کی تحریک میں مستقل طور پہ کام کر رہا ہے، وہ جب بھی عنوان پہ آئے گا، جس عنوان سے بھی بات کرے، کیا اس کی تقریر ختم نبوت سے خالی ہوتی ہے؟ تو آپ کو صرف ایک اشاعت التوحید کے خطیبوں پہ اعتراض کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں؟ جن دوستوں کو یہ بات ہوتی ہے نا کہ بھائی انہاں تک کیڑا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، توحید والا جی ادھر تو جائیں گے تو یہی بیان ہوگا کہ لا الہ الا اللہ۔ بھائی اس جماعت کا بنیادی مشن ہی اشاعت التوحید و سنہ ہے، اللہ کی توحید کی اشاعت کرنا، پیارے حبیب کی سنت کی اشاعت کرنا۔ جو جماعت اپنے مشن کے اوپر کام کرتی ہے اسی جماعت کی ہی عظمت ہوتی ہے۔ اگر سپاہ صحابہ کا کوئی مقرر ہے، تقریر ختم ہو جائے، جلسہ ختم ہو جائے، عظمت صحابہ کی بات نہ ہو، بتاؤ لوگ مطمئن ہوں گے؟ ختم نبوت کا جلسہ ہو، اس میں نبی کی ختم نبوت کی بات
کہ یہ تشکیل ہی نہیں کرتا. تو ہر جماعت کا ایک بنیادی مشن ہے. اگر اس کا مقرر، اس کا پروگرام اس مشن سے خالی ہو تو گویا کہ اس جماعت کے مقررین کو بھی اپنے مشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جس طرح ہر جماعت کا مقرر اپنے پروگرام کے اندر، اپنے جلسے کے اندر اپنے جماعت کے مشن کو بھرپور انداز میں بیان کرتا ہے، اسی طرح اشاعۃ التوحید کا بنیادی مشن ہے لا الہ، زور سے بولو لا الہ الا اللہ. اس لیے ضروری ہے کہ اشاعۃ التوحید کا ہر مقرر، اشاعۃ التوحید کے ہر پروگرام میں ہم کہتے ہیں عظمت رسالت کی بیان ہونی چاہیے، ناموس صحابہ بھی بیان ہونی چاہیے، نبی کے ختم نبوت کا دفاع بھی ہونا چاہیے، مگر اشاعۃ التوحید کے جلسے میں یہ بھی گونج آنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ. آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اور اس مسئلے کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے، توحید کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے آج لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں سمجھانے کے انداز میں بات کر رہا ہوں. آج کچھ ہمارے دوست وہ لوگ اور ایک اور بات کرتے ہیں جی کہ اشاعت التوحید والے جو ہیں نا وہ جی جو ہمارا بریلوی طبقہ ہے وہ ڈرا ہوا ہے. کیوں جی؟ وہ دیکھو جی یہ تو تمہیں کیا کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ بات بھی کان کھول کر سنو. اشاعت التوحید والے بریلویوں کو مشرک نہیں کہتے، اس کو مشرک کہتے ہیں جو شرک کرتا. مشرک کون ہے؟ جو کیا کرتا ہے. اچھا یہ بتاؤ، آج آپ کے ملک پاکستان میں ایسا طبقہ شیعوں کے اندر موجود ہے جنہوں نے علل اعلان کہا ہے کہ علی اللہ ہے. علی کیا ہے؟ اب بتاؤ وہ مشرک نہیں ہے؟ اب بولو تو صحیح، وہ مشرک نہیں ہے جو علی کو آدم کا بھی خالق بتا رہے ہیں. سمجھ آ گیا؟ علی کو اللہ کہہ رہے ہیں، علی کو رب کہہ رہے ہیں، علی کو رازق کہہ رہے ہیں. بتاؤ وہ بھی مشرک ہے یا نہیں؟ تو ہماری جماعت کا مشن کسی خاص جماعت کے خلاف نہیں ہے. ہماری جماعت کا مشن شرک کے خلاف. کس کے خلاف ہے؟ جو بھی شرک کرے گا وہ کیا بنے گا؟ ہاں وہ بریلویوں میں سے کوئی کرے، دیوبندیوں میں سے کرے، شیعوں میں سے کرے، اہل حدیثوں میں سے کرے، جس پر بھی شرک کی تعریف فٹ آئے گی وہ کیا بن جائے گا. اور ہم کوئی توحید اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے. ہماری توحید کا اعلان قل هو اللہ احد، قل هو اللہ. ہاں کچھ لوگ یہ نہیں کہتے کہ اپنی طرف سے توحید بیان کرتے، نہ اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہی توحید معتبر ہے جس کا آغاز لفظ قل کے ساتھ ہو، جس کا کس کے ساتھ اعلان ہو؟ قل کے ساتھ. اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے الحمدللہ اشاعت التوحید والسنہ، توحید کا جو مسئلہ بھی ہو، توحید کا جو باب بھی ہو، اس میں قرآن و سنت کی وہی تشریح معتبر مانتی ہے جو تشریح مصطفیٰ سے ثابت ہے اور پیغمبر کی جماعت سے ثابت ہے. صرف یہی ہمارا قصور ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ جو آیت پڑھتے ہیں، ہم جس دعوے کے اوپر جو آیت پڑھتے ہیں، یہ آیت سامنے لکھی ہوئی ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. ہم کہتے ہیں اس کی تشریح ہم وہی معتبر مانتے ہیں جو صحیح بخاری میں خود مصطفیٰ نے کی ہے، جو خود مصطفیٰ نے کی ہے. اور آپ دیکھیں یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، میرا نبی جو قبروں میں ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے. میں مرکزی جگہ کے اوپر ذمہ دار کی حیثیت سے بیان کرتا ہوں اشاعت التوحید اس آیت کا وہی معنی بیان کرتی ہے جو معنی میرے نبی کی تربیت یافتہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے
یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اسی مسئلے کی وجہ سے ہم سے ناراضگی ہے، اسی مسئلے کی وجہ سے ہم اس آیت کا معنی کبھی اپنی طرف سے نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ایمانداری سے بتا دو، قیامت کو سامنے رکھ کر بتاؤ کیا اس کا جو معنی اشاعت توحید کر رہی ہے یہ معنی صدیقہ کائنات نے کیا ہے یا نہیں کیا. تو جو معنی آیت کا صحابہ سے ثابت ہو اسی کے مطابق عقیدہ بنانا یہی ہماری دعوت ہے. یہی کیا ہے ہماری دعوت. اور اس مسئلے کو اہمیت کے ساتھ سمجھو. آج ہمارے میں یہ کہتا ہوں کچھ نادان دوست ہیں جو نہیں جانتے، یہ ایک تربیتی پروگرام ہے اس لیے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. نادان دوست وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو علل اعلان اللہ کی صفات غیروں میں مانتے ہیں، علل اعلان بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی تعین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بولو کرتے ہیں نا. اور اہل بدعت کے پیچھے بڑے اطمینان سے کھڑے ہو کر نمازیں بھی ادا. ایک بڑی دلیل ہوتی ہے، میں اس کا تجزیہ پیش کر دیتا ہوں. کہتے ہیں دیکھو یہ ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے جڑا خوہ ایک ڈٹھا پیا ہے اور خوہ جو کڈن واسطے خوہ دے وچ ورنا. کیوں یہ مجھ سمجھے گا لینا؟ میں آپ کے سامنے طالب علم ہوں، میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، آپ غور کر لیں. بھائی جڑا بندہ خوہ ایک ڈٹھا پیا ہے اور کڈن واسطے خوہ وچ ورنا یہ گل ٹھیک، یہ گل ٹھیک. اگر تو کرینا نال یا نہ نکلا جا سکے تو مڑ پٹے پا کے وچ پڑھنا کی ہے ضروری ہے. جیڑا گندگی ہے پھسے کھلوتا ہے تالاب ہے اونوں تو کڈن واسطے دے وچ پڑھنا کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جیڑا بندہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، اونوں اے دے وچوں کڈن واسطے پہلے خود شرک کرنا تے بدعت کرنا اے دا کی حکم. اب میرے دو سوال ہیں، یہ بتاؤ کبھی کسی نے کہا ہے کہ جڑے بندے عقیدہ ختم نبوت دے منکر ہیں، قادیانی ہیں، وہ بھی تک گاندے چھین یا کوئی نہ؟ اب بولو تو صحیح. او بھائی مرزائی بھی تک گاندے چھین یا کوئی نہ؟ کبھی کسی آکھیا ہے کہ انہوں اس گاند چو کٹن واسطے تھوڑی دیر واسطے اس گاندے چی اسی کسو کبھی کسی آکھیا ہے؟ بولو یار کدی کسی آکھے؟ بلکہ جیڑا کوئی ذریعے ڈھیلی گل نہیں کرے وہ دوتے بھی فتوہ، وہ دوتے بھی فتوہ. تو جو نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے اس کو اس گندگی سے نکالنا یہ تو ضروری ہے، یہ تو نبوی مشن ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے بھی خود نبی کی ختم نبوت کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو رافضی ہے، ابو بکر صدیق کا منکر ہے، فاروق اعظم کا منکر ہے، ناموس صحابہ واہل بیت کا منکر ہے، علل اعلان صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، ان اس تبرہ جو کڈن واسطے تھوڑی دیر واسطے سانو ابو بکر پہ تبرہ کرن کی اجازت ہے؟ نہیں. ایک کو اللہ کی توحید والا مسئلہ تے نبی پاک دی سنت والا مسئلہ ہے جدی بڑو اہمیت دکھائی دی. نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر قادیانیوں کو نکالنا ہے کوشش کرنی ہے، مگر خود ان کی تائید کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو منکرین صحابہ ہیں ان کو قرآن کی محفل میں لانا ہے، یہ نبوی مشن ہے، یہ دعوت و تبلیغ کرنی ہے، مگر یاد رکھو خود منکر صحابہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بننے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح منکر ختم نبوت ہونا اس کی اجازت نہیں ہے، منکر صحابہ ہونا اس کی اجازت نہیں ہے. رب محمد کی قسم کہہ کر اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں، شرک کرنے والے کو شرک سے نکالنے کے لیے، بدعت کرنے والے کو بدعت سے نکالنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی شرک اور بدعت کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہماری جماعت کا مشن،
یہ ہماری جماعت کا کیا مشن ہے۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے ذرا اس کے بارے میں کچھ باتیں سن لو۔ کیوں میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک کے درمیان آپ کو اس وقت تک پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ کو اللہ کی صفات کا پتہ نہیں۔ کیونکہ شرک کس میں ہے؟ میری صفات میں، آپ کی صفات میں۔ کس کی صفات میں؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس سے بندہ کیا بنتا ہے؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہر موحد کو اللہ کی صفات کا پتہ ہو۔ اللہ کی صفات کا کیا ہو؟ ایک صفت آپ سن لیں، قرآن کا دعویٰ ہے اللہ دیا طاقتہ اللہ دے اپنے کول ہے۔ اللہ دیا طاقتہ اللہ دے، بولو اللہ کی طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ دوستوں کو یہی تو مغالطہ لگا ہوا ہے، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اللہ انہوں طاقتاں دیتیاں، اللہ انہوں طاقتاں۔ ساڑی جماعت قرآن کا عقیدہ کیے کہ اللہ اپنی طاقتاں کسے نو بھی دیتیاں۔ اگر کوئی آپ سے کہے دلیل دکھاؤ، ایک صرف یہی آیت پڑھ کے دکھا دو۔ اللہ فرماتے ہیں قل، توحید کا عنوان میرے نبی کا بیان، میرے نبی کا تیسرا پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں قل، میرے حبیب اعلان فرماؤ، اللہم مالک الملک، اے اللہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہم مالک الملک۔ آگے دیکھنا کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ کیا اللہ نے اپنی طاقتیں آگے کسی اور کو دے دی ہیں یا نہیں دے دی؟ یہی آیت سامنے رکھو، اس کا ترجمہ کرتے چلے جاؤ۔ آج بھی قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے توتی الملک من تشاء، جسے بھی بادشاہت ملتی ہے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ارے بھائی کافروں کو بھی بادشاہت دنیا میں مل جائے تو کون دیتا ہے؟ اسی تیسرے پارے میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ جو نمرود کے ساتھ ہوا اس کا ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، نمرود کو بھی بادشاہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آئیے دیکھیے قرآن کھول کے پڑھتے چلے جاؤ، لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن رکھو، آیت رکھو، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، جسے بھی دنیا میں بادشاہت ملتی ہے، خواہ وہ نمرود کی طرح کافر ہو یا خواہ وہ میرے نبی کے جانثار صحابہ کی طرح سچے ایمان والے ہو، جسے بھی دنیا میں بادشاہت ملتی ہے، قرآن آج بھی اعلان کر رہا ہے توتی الملک، یہ کون دیتا ہے؟ یہ طاقت اللہ نے کسی اور کو دی ہے؟ نہیں دی ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس کے لیے درباروں کے چکر لگانے کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ سمجھ آگئی نا؟ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، فرمایا دیتا بھی وہی ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے بادشاہت واپس لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو یہ دینے والا اور لینے والا آج بھی کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ یہی تو ہم کہتے ہیں اللہ کی طاقتیں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ ہی کے پاس۔ اللہ کی طاقتیں کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ آگے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رب جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، رب جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ثابت ہو گیا آج بھی دنیا میں جس کو عزت مل رہی ہے وہ دینے والا کون ہے؟ آج بھی دنیا میں جو ذلیل ہو رہا ہے اسے ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا من کان یرید العزت، جو کوئی دنیا میں عزتیں چاہتا ہے، جو کوئی دنیا کے اندر بلندیاں چاہتا ہے، سن لو فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتوں کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ کس کے پاس؟ اللہ کا۔ ہاں یہ اللہ کے پاس ہے۔
اب دیکھو 4 باتیں ذکر کی، فرمایا بادشاہ دیتا بھی وہی ہے اور لیتا بھی وہی ہے۔ یہ آیت رکھو لوگوں کے سامنے کہ آج بتاؤ اس آیت کا آج کیا مطلب ہے۔ تیسری بات، عزت دیتا بھی وہی ہے اور عزت چھینتا بھی وہی ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا میرے حبیب اپنی امت کو بتا دو، کتنی کتنی چیزوں کو آپ گن کر بتاؤ گے، یہ بھی اللہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ واپس لیتا ہے، ایک ہی اعلان کر دو۔ فرمایا بیدک الخیر، میرے حبیب اعلان کر دو خیر کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن ہے یا نہیں؟ یہ آیت آپ کو یاد رہے گی؟ بولو یاد رہے گی نا کہ قرآن اپنے حبیب سے اعلان کروا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ اعلان کریں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ اب بندہ جس چیز کو بھی سمجھتا ہے کہ اس چیز میں تو خیر ہے، اس چیز میں تو کیا ہے؟ خیر ہے، یہ چیز تو خیر والی ہے، ہر خیر اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تم اعلان کر دو کہ خیر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ۔ اور میرے نبی نے بھی یہی بتایا، میرے حبیب نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ بیدک الخیر، خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذرا بازار میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے، چوتھا کلمہ بازار میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ جس کو چوتھا کلمہ کہتے ہیں، اس کے آخر میں کیا ہے؟ لا الہ